دوسرے مقام پر زکوٰۃ کو منتقل کرنا، آپ یہاں ضرورت مند ہیں پھر بھی آپ دوسرے مقام پر زکوٰۃ دے رہے ہو، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، گناہ ناجائز کے قریب، ایک ہوتا ہے ہلکی سی کراہت اس کے اندر ہو۔ آپ کا بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، رشتہ ناتا خالہ ماموں غریب ہیں، آپ دوسری جگہ زکوٰۃ دے رہے ہو حاجی صاحب کہے جانے کے لیے، تو یہ مکروہ کام کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دینی کام کرنے کے لیے، دین کی تعلیم و تعلم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ کو منتقل کرنا مکروہ بالکل نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ عالم کے وضاحت میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ باہر دوسری ریاستوں کے مدرسوں میں زکوٰۃ مت دو۔ دینی تعلیم کے لیے اور جو ملی کام میں جو ٹیم کمیٹی بزی ہو، مصروف ہو، اس کو زکوٰۃ منتقل کرنا اپنی بستی سے یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، گورنر تھے، اور یہاں پتہ چلا کہ اصحاب صفہ کے پاس کپڑوں کی دقت ہے، تو وہاں سے زکوٰۃ میں کپڑا وصول کیا اور مدینہ منورہ میں بھیجوایا۔ اسی طرح سے مکہ اور مدینہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام سے زکوٰۃ اور صدقات کے غلے منگوا کر کے یہاں لا کے بانٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں کی چیز وہیں بانٹ دو، لیکن اب ضرورت یہاں زیادہ ہے تو وہاں کے بجائے اب یہاں جہاں ضرورت زیادہ وہاں تقسیم کی جائے گی۔ دینی تعلیم کے لیے بالکل مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ مدرسوں میں سفراء آتے ہیں، مدرسوں کے علماء آتے ہیں، تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں ابھی آیت ہم نے تلاوت کی، جو دین کے کام میں رات و دن بزی ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، کمائی نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ کے حقدار ان کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی۔ علامہ حسکفی بہت بڑے عالم ہیں اور کہتے ہیں وَيَجُوزُ اخذ الزکاة وَلَوْ غَنِيًّا إِذَا فَرَغَ نَفْسَهُ لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَإِسْتِفَادَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ۔ در المختار جلد 6 صفحہ نمبر 285 کہ عالم کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اگرچہ وہ مالدار ہو، جب اس نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ مالدار ہو پھر بھی اس کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لِعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ، کمائی سے عاجز ہونے کی وجہ سے۔ اب جو لوگ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ علماء کھا لیں گے، سفیر کھا لیں گے، وہ اپنا ذہن صاف کر لیں، اگر یہ سفیر یہ علماء آپ کی زکوٰۃ کھا جائیں گے پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بہت ساری جزیات اور تصریحات موجود ہیں، کسی نے فقیروں کی لائن میں کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا اور فقیر سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دی اس کو، تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وہ بیچ میں مالدار تھا، وہ چالاک تھا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فقیر غریب جان کر کے اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر اس نے غلط استعمال کیا صاحب نصاب تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی۔ آپ داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے کہ ہر سفیر کی رسید دیکھو، کاغذ دیکھو، کپڑا دیکھو، موبائل دیکھو، چشمہ دیکھو، یہ دیکھو، آپ گنہگار ہو گئے۔ آپ زکوٰۃ ثواب کے ارادہ کرتے ہو، سفیروں کو پریشان کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سفیر لے گئے اگر وہ خود کھا لے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور حقیقت ہے کہ جتنے علماء ہوتے ہیں اس میں بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو غریبی ہوتے ہیں، صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ علماء ربانی جو ہوتے ہیں علم کے وارث ہوتے ہیں، درہم دینار کے وارث نہیں ہوتے، مالدار نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دو گے وہ کھا لیں گے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے سفیروں کو پریشان نہ کیا کریں۔ اور آگے کہتے ہیں التصدق علی العالم الفقیر افضل، فقیر عالم پر صدقہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس میں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب جو اہم بات جس کے لیے میں نے آج کا دن منتخب کیا تھا چندہ کی تصدیقات کے سلسلے میں، تصدیق کس کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے۔ تصدیق کہتے ہیں کہ کوئی اس مدرسے میں گیا، مدرسے کو دیکھا کہ یہاں ضرورت ہے، غریب بستی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، آپ تعاون کریں، وہ تصدیق ہے۔ آنکھ سے دیکھا لکھ دیا وہ کاغذ تصدیق ہے۔ اس سلسلے میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی سفیر آئے تو اس تصدیق کو ضرور دیکھے کہ وہاں کوئی عالم گیا تو اس نے لکھا کہ یہ ضرورت مند مدرسہ ہے۔ اسی کے ساتھ مدرسے والے ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ یہ فلاں عالم یا فلاں صاحب ہمارے مدرسے سے چندہ کے لیے جا رہے ہیں،
آپ ان کا تعاون کریں۔ وہ کاغذ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مدرسہ والے نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے ان کو۔ تیسری اہم چیز یہ دیکھیں جو سفیر ہو اس کا آدھار کارڈ ضرور دیکھیں کہ جو وہاں مدرسے کی طرف سے نام لکھا ہوا ہے یہ آدمی وہی ہے کہ کوئی دوسرا ہے۔ 3 کاغذ دیکھیں۔ ہر آدمی کو دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ مسجدوں کے امام حضرات دیکھیں یا کمیٹی ہو تو کمیٹی کے لوگ دیکھیں۔ آدھار کارڈ جو عالم وہاں گئے انہوں نے لکھا کہ یہ مدرسہ ہے وہ، اور مدرسے کا لیٹر، یہ 3 چیز ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد ایک نیا فتنہ، نئی مصیبت، نئی بلا شروع ہو گئی ہے۔ ہر بستی ہر شہر میں تصدیق دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل بات بتانی تھی۔ یہ جو ہر بستی ہر شہر میں تصدیق دینے والے بیٹھے ہیں یہ سراسر ناجائز تصدیق نامہ دیتے ہیں۔ یہ تصدیق نامہ دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے تصدیقات کا ساتھ دیتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ سفیروں کے لیے، مسافروں کے لیے مصیبت اور پریشانی اس طرح کھڑی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی سفیر بنگال سے آیا ہوا ہے، اگر شام کو وہ سوچتا ہے مغرب اور عشاء میں یہاں چندہ کر لے ہم، اب کہا جاتا ہے فلاں جگہ جا کے تصدیق لے کر کے آؤ، پھر وہ رات میں چندہ نہیں کرے گا، صبح جا کے کرایہ بھاڑا خرچ کرے گا، تصدیق لے کر کے آئے گا، پھر ظہر یا عصر میں پہنچے گا، پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور کس چیز کی تصدیق دیتے ہیں یہ لوگ؟ کس چیز کی تصدیق دیتے ہیں سوچئے آپ؟ تکذیب کرتے ہیں یہ، یعنی اب وہ جھوٹی تصدیق دیتے ہیں، اپنے پاس لیٹر پیڈ پہ چند لوگوں کے نام لکھ کر کے دیتے، جو اصل کاغذ ہے جس کو شریعت تصدیق کہتی ہے اب اس کو دیکھ کر کے چندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل کی تو تکذیب کر دی اور جھوٹی یہاں بیٹھی ہوئی چیزوں کی تصدیق کر دی۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایسا تصدیق دیتے 10 15 تصدیق نامہ علاقے کے موجود اور ان کا مدرسے کا وجود نہیں ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ باتیں کہتے ہیں کہ دوسرے جگہ کے لوگ آ کر غلط چندہ کرتے ہیں۔ نئی تصدیقات جاری کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور جو لوگ ان تصدیقات کو دیکھ کر کے چندہ دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اور سفیروں سے میں کہتا ہوں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم کام کرتے ہو، ایسے واہیات اور فردی تصدیقات مت لیا کرو۔ کچھ مقامات پر علاقائی تصدیقات جاری کرنے والے بچوں کی تعداد مقرر کرتے ہیں کہ 80 بچے ہوں گے، 50 بچے ہوں گے، 60 بچے ہوں گے تو پھر تصدیق دی جائے گی۔ یہ بھی سراسر شریعت کے خلاف ہے اور اس میں کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے، سراسر حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے۔ بعض بستیاں، بعض آبادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں چند گھر مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اگر وہاں مکتب نہ قائم ہو، وہاں کوئی عالم اور مولوی یا حافظ قسم کا آدمی نہ ہو تو وہ سب مرتد ہو جائیں۔ اب وہاں کسی حافظ عالم نے ہمت کر کے مدرسہ شروع کر لیا، مکتب شروع کر لیا، وہ چندہ کرنے کے لیے آئے تو وہ کیا بچے پیدا کرے گا؟ 80-90 بچے، اس کے بعد اس کو تصدیق دی جائے گی؟ تو یہ تعداد بھی بالکل غلط ہے۔ جتنے بڑے مدارس ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 50 40 80 90 بچوں کی کوئی تعداد ان میں نہیں تھی، بلکہ بڑے مدارس میں تعداد بہت ہی کم رہی ہے شروع کے دنوں میں۔ اس لیے تعداد مقرر کرنا بھی بالکل نامناسب بات ہے، اور یہ چونکہ خود نامناسب کام کرتے ہیں اس لیے ایسی نامناسب شرطیں بھی لگاتے ہیں کہ 50 60 80 بچے ہوں گے تو ہم تصدیق دیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تصدیق نامہ تکذیب نامہ ہوتا ہے جو اصل تصدیقات کی تکذیب کرتا ہے۔ ایسے ادارے یہ دیہی علاقوں میں واقع ہوں، انٹیریئر بہت ہی پسماندہ علاقوں میں آباد ہوں، وہاں بچے کم ہی ہوتے ہیں مدرسوں کے اندر۔ بچوں کی تعداد کم ہونا دیہی علاقوں میں اس بات کی علامت ہے کہ جو وہاں مدرسہ چلا رہا ہے بہت ہی قربانی دے رہا ہے، اپنی نسلوں کی قربانی دے رہا ہے، مدرسوں کی بنیادوں میں دفن ہو رہا ہے۔ جہاں بچے کم ہوتے ہیں دیہی علاقوں میں وہ مدرسے زیادہ عام مسلمانوں کے، شہری مسلمانوں کے تعاون کے حقدار ہوتے ہیں، مالدار بستی میں رہنے والے مسلمانوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ اب یہ تعداد 50 80 90 لگا دی جائے گی شرط، اور اس بنیاد پر تصدیق ان کو نہ دی جائے تو وہ تو مرتد ہو جائیں گے، وہاں کام کرنے کے لیے کوئی تیار اور آمادہ نہ ہوگا۔ مقامات میں تصدیق دینے کے لیے فیس لیتے ہیں، اگر 200 روپے کوئی چور فیس دے دے تو اس چور کا تصدیق نامہ دے دیں گے۔ مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسے میں 500 بچے ہیں، تصدیق نامہ بغیر فیس کے نہیں دیتے ہیں۔ کچھ مقامات کو 5 دن کا تصدیق نامہ دیا جاتا ہے، یعنی 5 دن تک انسان ایماندار ہوگا، مدرسے کی ضرورت ہوگی، 5 دن کے بعد بیمار ہو جائے گا، اس کی مدرسے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اتنی نامناسب بات ہے یہ۔ تو سفیروں کو پریشان نہ کریں، سفیروں کا تعاون کریں۔ سفیروں کے سلسلے میں 3 باتیں ضرور دیکھیں۔ ایک تو کوئی عالم جا کر کے دیکھ کر کے آئے تو اس کو آپ دیکھیں ضرور۔ دوسری چیز مدرسے کی طرف لیٹر پیڈ پہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں آدمی چندہ کے لے جائے، اس کو دیکھیں۔ تیسری بات سفیر کا آدھار کارڈ دیکھیں۔ کون دیکھے گا؟ سب لوگ نہیں دیکھیں گے، مولوی صاحب دیکھیں گے، امام صاحب دیکھیں گے، کمیٹی کے لوگ دیکھیں گے۔ آدھار کارڈ ضرور دیکھیں۔ علاقائی تصدیق نہ دیکھیں، یہ جائز ہی نہیں دینا، اور یہ دینے والے ناجائز تکذیب کرتے ہیں۔
پیسہ لے کے بہت سی جگہ پہ تصدیق دیتے ہیں، پادری کی تصدیق دیتے ہیں، سفیروں کو کتنی پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اور غلط لوگوں کو روک بھی نہیں پاتے۔ 3-4 مثالیں اس سال کی میرے پاس، اس سے پہلے بھی سال کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ 15 تصدیق نامہ موجود ہے، آپ کا بھی تصدیق نامہ موجود تھا، اس آدمی کا مدرسہ نہیں تھا، کیسے آپ نے تصدیق نامہ دیا؟ آپ نہیں تصدیق کر سکتے، اپنے علاقے کے مدرسے کی تصدیق نہیں کر سکتے ہو تم، تو بنگال کے مدرسے کی تصدیق کیسے کرتے ہو تم؟ کیسے بتاتے ہو مدرسہ وہاں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تصدیق شرعی طور پر معتبر نہیں، تصدیق دینے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تصدیق دینے والے علاقائی تصدیق دینے والے بہت ہی بد اخلاق ہوتے ہیں، سفیروں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور یہ سفیر ملت کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے ملت کا۔ آپ سوچئے، آپ چندہ کر لو گے رمضان کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں کتنی دکانوں پہ جا سکتے ہو؟ ایک ایک دکان جا کر کے لاتے ہیں، پھر مدرسہ چلتا ہے اور بچے پڑھتے ہیں، عالم بنتے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ چندہ خود تو کر نہیں سکتے، اور جس نے ہمت کر لی ہے دکان در جا کر کے 150-500 اکٹھا کر رہا ہے، آپ اس کو چور جھوٹا بنانے کے لیے جگہ جگہ تصدیق دینے کی دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو۔ بڑی قربانی کی بات ہے، جو حضرات چندہ کرتے ہیں، جو سفیر ہیں، بہت قربانی دیتے ہیں، ملت کے بہت قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا دل نہ توڑیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ یاد رکھیے، ان سفیروں کو پریشان کرنے والے، علماء کو پریشان کرنے والے، ان پر دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بہت سی مثالیں میں نے دیکھی ہیں۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے کہا ملک کا بٹوارا نہیں ہوگا، تو ایک صاحب نے اپنی لنگی کھول دی اور گالی بکی، حضرت چپ رہے۔ بعد میں جب ملک آزاد ہوا، بٹوارا ہو گیا، ان کی بہن بیٹی سب غائب ہو گئیں، ان کی آنکھوں کے سامنے عزتیں لوٹی گئیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے توہین کی تھی ان کی، اس لیے میری ماں بہن بیٹیوں کی میری آنکھوں کے سامنے عزتیں لوٹی گئی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں شیعہ حکومت قائم کر دی تھی، فتح محمد خان 11 بھائیوں جو نواب تھے، تو پبلک بہت خوش ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پبلک خوش ہو گئی، حکومت پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایک ہی دن میں 200 عالموں کو قتل کرا دیا۔ سید صاحب کے ساتھ پاس فوج تھی، فوج نے کہا کہ ہم تختہ پلٹ دیں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ بدلہ لے گا، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، نکل چلو۔ وہ نکل گئے۔ 3 مہینے کے بعد رنجیت سنگھ نے حملہ کیا، ان کی تمام بیٹیاں بہنوں، گھر کی تمام عورتوں کو رنجیت سنگھ نے قبضہ کر لے، پکڑ لیا، اور کچھ دنوں کے بعد لاہور کے بعد ہمیں ویشیا بن کر کی بہنیں بیٹیاں بیٹھ گئیں۔ جو لوگ مولویوں کو پریشان کرتے ہیں، سفیروں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آخرت میں تو آئے گا ان کے اوپر، دنیا میں بھی آئے گا۔ آپ سفیروں کا تعاون کریں، مولویوں کا تعاون کریں، مدارس کا تعاون کریں۔ ہم نے بتلا دیا، مثال دی دی حسکفی کی، مالدار عالم کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ سوچئے، اکثر علماء غریب ہوتے ہیں، اگر وہ خود کھا لیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جھمیلا پالنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر جگہ ایک تصدیق دینے والا